اگر آج آپ گستاخ رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ ایک عاشق رسول جو ٹھیلا لگا کے 10,000 روپے مہینہ کماتا ہے ان کو اپنی خوبصورت پڑھی لکھی بیٹی دے دیتے ہیں کہ ان کا ایمان سلامت رہے گا، اور دوسری جگہ گستاخ رسول جو 10 کروڑ مہینہ کماتا ہے آپ اس کو اپنی بیٹی نہیں دیتے ہیں کہ ان کو دینے کا مطلب ساری زندگی زناکاری ہوگی، سارے بچے ولد الحرام پیدا ہوں گے۔ یہ سوچ آپ کو کس نے عطا کی؟ یہ سوچ کس دہلی کے خواجہ نے عطا کی؟ یہ سوچ کس احمد آباد کے ولی نے آپ کو عطا کی؟ اگر یہ سوچ عطا کی ہے تو احمد رضا خان فاضل بریلوی نے عطا کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شفیع۔ کس نے کہا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ؟ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ کس نے کہا کہ دنیا والوں سے دل مت لگانا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے؟ فلم کے ایکٹر سے دل لگایا، کرکٹر سے دل لگایا، کسی جھوٹ بولنے والے نیتا سے دل لگایا، کسی حرام خور دنیا دار ارب پتی سے دل لگایا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ایمان اگر بچانا ہے تو دل مصطفیٰ سے لگاؤ اور دنیا والوں سے بتا دے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ وہ غریب نواز جنہوں نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان کی دولت دی، یہ ولیوں کے سردار قطب الارشاد احمد رضا خان فاضل بریلوی جنہوں نے ہم جیسے کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کیا ہے۔ ایک جملہ عالم کا جیون دان دیتا ہے، ایک فتویٰ عالم کا کروڑوں کو تباہی اور بربادی سے بچا دیتا ہے۔ اس لیے عالم دین کا مقام بلند ہے کہ وہ رات میں 5 منٹ اپنے بچوں کو پڑھا دیں اور سو جائیں، دوسرا آدمی 500 رکعت نماز نفل پڑھے، یہ 5 منٹ درس دینے والا عالم نیکی میں اس سے سبقت لے جائے گا۔ غلام حیدر حضرت حیدری ملت سے اس لیے مجھ کو پیار ہے کہ اس بندے نے 300 رکعت نماز نفل پڑھی یا نہ پڑھی وہ جانے، ان کا عمل جانے، ان کا خدا جانے، لیکن انہوں نے تقریر کے ذریعہ، تحریر کے ذریعہ اور تحریک مدرسہ قائم کرنے کے ذریعہ جو انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کو گھر گھر اس علاقے میں جو عام کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنے لوگ ان کی گفتگو سن کر، ان کے مدرسے میں پڑھ کر اپنے آپ کو گستاخی سے بچا کر عاشق رسول بنائیں گے، سب کا ملا کے اجر حیدری ملت کو ملے گا۔ حیدری ملت وہ حاسد عالم نہیں تھے کہ صرف میرا بیٹا پڑھے، نہیں، وہ ایک وسعت ظرفی والے عالم دین تھے کہ نقیب اہل سنت محبوب گوہر، ہم تو ایک شعر لکھنے کے لیے ترستے ہیں کہ ایک شعر لکھیں اور تقریر میں پڑھیں، اور یہ تو ہزاروں اشعار لکھ کے منظوم سوال آلات لکھ کے چھاپ دیا انہوں نے۔ تو آپ اس ڈائریکشن سے ان کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ میرے جیسا مولوی جو ایک مصرع نہیں لکھ سکتا ہو، اب اس بندے نے ہزاروں ہزار مصرع لکھ دیا ہو، اور پھر نخابت کی دنیا میں ان کا ایک تنتنا، ایک دبدبہ، ان کا ایک غلغلہ ہے، اور اس بندے نے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت، ابھی اس کتاب میں آلات کے نام پہ جو تضمین انہوں نے لکھی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا سپاہی بنانے میں حیدری ملت کہا۔ اس لیے اگر کوئی آج کہے مجھ سے کہ حیدری ملت کا کارنامہ بتاؤ تو میں کہوں گا کارنامے تو بہت ہیں، ایک بڑا کارنامہ محبوب گوہر کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ ان کا سمدھی کا بیٹا نہیں تھا، یہ ان کا اپنا بیٹا نہیں تھا، مگر ایک طلب تھی حیدر ملت کے دل میں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ پیدا ہو جائے، عالم دین پیدا ہوں، سب مسلک کا کام کریں، مسجد میں رہ کر، مدرسے میں رہ کر، خانقاہ میں رہ کر، تقریر کے ذریعے، اشعار کے ذریعے، تحریک کے ذریعے، مدرسہ قائم کر کے، مکتب قائم کر کے، خانقاہوں میں بیٹھ کر تیل پانی پھونکنے والا سے ہزاروں گنا بہتر دیہات کی مسجد کا وہ امام ہے جو ہر جمعہ کو خطاب کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام عام کرتا ہے۔ تیل پھونکتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے، تعویذ لکھتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، آپ کا اپنا فائدہ ہے، 1000 درود پڑھتے ہیں، آپ کا اپنا فائدہ ہے، لیکن جمعہ کے دن جو مسجد میں خطاب کرتے ہیں
پورے گاؤں کو بدعقیدگی سے بچاتے ہیں، اس میں ان کا نہیں بلکہ ملت کا فائدہ ہے۔ اس لیے آیا ہے حدیث میں کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی ثم قرأ بابا من العلم خیر من الف رکعہ، جس نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک چیپٹر دین کا پڑھ لیا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر۔ اس لیے عالم دین کا مقام بلند ہے کہ جو کہ عالم نائب پیغمبر ہوتے ہیں، عالم نائب رسول ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس 1000 ایکڑ زمین ہے، آپ زمیندار ہیں، آپ کے پاس 50 فیکٹری ہیں، آپ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ اور کیپیٹلسٹ ہیں، آپ کے ڈی ایم ہیں، آپ کے پاس ایک ڈسٹرکٹ کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، ڈی ایم ہے، مگر اگر گاؤں کا غریب آدمی کا بچہ اگر وہ عالم دین ہے تو وہ ڈی ایم، ایس پی، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ سے بہتر ایک منصب ہے۔ جیسے رسول لاجواب ویسے ہی نائب رسول منصب کے اعتبار سے لاجواب ہے۔ تو جو گاؤں دیہات کے دیہاتی کا بچہ اگر قرآن اور حدیث کا علم سینے میں رکھتا ہے وہ ڈی ایم نہیں مگر نائب پیغمبر ہے، اور نائب پیغمبر ہونا یہ بہت بڑا تمغہ اور بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے بمبئی کا کھرب پتی اپنے اربوں کے گھر میں ایک بہار کے دیہاتی عالم کو بٹھا کر پیشانی چوم کر ہاتھ کو بوسہ دے کر پاؤں کو چوم کر کہتا ہے کہ مولانا میں نہیں جانتا کہ تیرا باپ کسی کے یہاں ہل چلاتا ہے، میں نہیں جانتا کہ تیری ماں دوسرے کے گھر میں پوچھا لگاتی ہے، میں نے جو ایئرپورٹ سے ریسیو کر کے اپنے 50 کروڑ کی گاڑی پہ 50 لاکھ کی گاڑی پہ تجھ کو میں اپنے گھر پہ لایا ہوں، تیری پیشانی چومنا صرف اس لیے کہ جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی کا تو نائب ہے، اس نبی کی حدیث سنانے آیا۔ ہم لوگ بہار میں پیدا ہوئے، ہم لوگوں کا ایک معمول ہے عالموں کی غیبت کرنا، عالموں کی شکایت کرنا، نماز مسجد میں پڑھے اس کے بعد باہر نکلے عالموں کی غیبت۔ ہم لوگ جمعہ کے دن اپنے امام کو 1 روپے کا تحفہ نہیں دیتے، وہ مہاراشٹر کے لوگ ہیں جو ہر جمعہ کے دن امام صاحب سے مل کر 500-1000 روپے کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ہم لوگ بہار کے لوگ ہیں جو امام صاحب کے حجرے میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گئے، جو بیچارہ شکر پالا گلاس سے لایا اس کو بھی کھا لیتے ہیں۔ اور وہ بمبئی کے لوگ ہیں جو اجوا کھجور 1-1 kg لا کر کے وہ امام صاحب کو تحفے میں پیش کرتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں۔ ابھی میں کلکتہ میں ایک خطاب کر رہا تھا جمعہ کے دن، میں ٹائم میرے پاس تھا، ٹرین لیٹ سے تھی، میں نماز پڑھنے گیا، خطاب کیا، خطاب کے بعد آئے ایک بندہ دوڑ کے آیا، اس نے صاحب ایک بہت بڑا نوٹ میرے ہاتھ میں رکھ دیا کہ حضور یہ میری طرف سے تحفہ قبول فرمائیں۔ اگر میں بہار میں خطاب کرتا تو حضور آ کر کے ہم سے کہتا کہ حضور اگر 100 روپیہ ہے تو ہم کو دے دیجیے، آپ ہم کو کام ہے۔ علاقے کا بڑا اثر پڑتا ہے، عالم خور ہیں ہم لوگ، عالموں کی غیبت، عالموں کی غیبت، جبکہ مقام عالم کا اتنا بڑا ہے۔ آج بھی آنکھوں سے دیکھیے آپ، اس مظفر پور کا ایک بچہ جو امریکہ میں آپ جا کے پڑھ رہا ہے، یورپ میں آکسفورڈ کیمبرج میں پڑھ رہا ہے، بیرسٹر کی ڈگری لے کے آیا آپ کے گاؤں میں، آپ کے پاس 1000 ایکڑ زمین، بچہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہے، لیکن کیا کسی کی ہمت ہے جو کہے کہ آپ استاد سمندر پار آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں، چلیے جمعہ کی نماز آپ پڑھا دیجیے اور یہ ہزاروں مسلمان آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں، وہ نہ خود جائے گا نہ مسلمان اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر زمیندار بہت دھونس دکھاتے ہوئے اگر بیٹے کو ممبر پہ بیٹھا بھی دیا، وہ بیٹا اس کا وہاں جاہل اور گونگا بن جائے گا، لیکن اسی محلے کا مزدوری کرنے والے کا بچہ اگر بریلی شریف سے عالم بن کے آ گیا، وہی ممبر پہ چڑھتا ہے، سر پہ امامہ باندھ کر، ہاتھ میں عصا لے کر خطاب کرتا ہے، بیرسٹر نیچے، لائر نیچے، ٹیچر نیچے، داروغہ نیچے، فلاسفر نیچے، زمیندار نیچے، ممبر پہ چڑھا ہے کون؟ جس کے سینے میں قرآن حدیث کا علم ہے، وہ نائب پیغمبر چڑھا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ چاہے 1000 دنیا کا علم آپ کے پاس ہو، ایک عالم سے بڑا کبھی نہیں ہو سکتے، جو کہ عالم حقیقت میں جو عالم ہے وہ نائب رسول ہے۔ اگر 18 سال کا کوئی عالم ہو، 80 سال کا بوڑھا دادا اس کا ہو، تو اخلاق کا تقاضا ہے کہ اس 18 سالہ جوان عالم سے وہ پیچھے چلے۔ یہ عمر کا احترام نہیں ہے، علم دین کا احترام ہے۔ تو عالم دین کا منصب بہت بڑا ہوتا ہے۔ عالم دین قوم کے لیے جیتے ہیں، عالم دین قوم کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، عالم دین کا مدرسہ قائم کرنا، خطاب کرنا، کتابیں لکھنا، اس ساری باتیں پبلک کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے عالم کا مقام یہ ہے کہ جس قلم سے فتویٰ اور کتاب لکھا گیا، قیامت کے دن شہیدوں کے خون سے اس کے قلم کے انک کو جب ناپا جائے گا تو قلم کے انک کا وزن شہیدوں کے خون پہ غالب آ جائے گا۔ یہ عالم دین کا مقام ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے،
حیدری ملت عالم تھے، حیدری ملت صوفی تھے، حیدری ملت عاشق رسول تھے. اور حیدری ملت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سرکار تاج الشریعہ نے خلافت سے کو نوازا. اور تاج الشریعہ ایسے ویسے کوئی خلافت نہیں دیتے تھے. تاج الشریعہ جانتے ہیں آپ اعلیٰ حضرت کا پڑپوتا جن کے جنازے میں 1 کروڑ کے قریب لوگوں نے حاضری دی، جو 10 کروڑ کم و بیش جن کے مرید دنیا بھر میں پھیلے تھے. اور اعلیٰ حضرت کے علم و فن کی یادگار تاج الشریعہ، مفتی اعظم ہند کے تقویٰ کی یادگار تاج الشریعہ، جنہوں نے بلا خوف لامت لائم دین کی جو خدمت کی ہے اس کی ایک جھلک 7 گھنٹے تک نرسمہا راؤ بریلی کے سرکٹ ہاؤس میں بیٹھے رہے کہ تاج الشریعہ سے میری ملاقات ہو جائے. 7 منٹ نہیں 7 گھنٹے تک، جبکہ پرائم منسٹر کا ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے. ایک ایک گھنٹے میں کئی جن سبھاؤں کو سمبودھت کرتے ہیں پردھان منتری. ایک دن میں 10 میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں. پردھان منتری کا ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا. وہ 7 گھنٹے تک بریلی کے سرکٹ ہاؤس میں بیٹھے رہے اور صرف اس انتظار میں کہ تاج الشریعہ سے میری ملاقات ہو جائے، میں ان سے دعا لے لوں، آشیرواد لے لوں. ان کا قاصد بار بار خانقاہ بریلی آ رہا کہ حضور پردھان منتری آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ اجازت دیں تو وہ یہاں آئیں اور آپ سے ملاقات کریں. ذرا آنکھ کھول کے دیکھیں کہ میرے جیسا مولوی جو مکھیا کا جھولا ڈھوتا ہو، اگرچہ ہم نہیں ڈھوتے ہیں، اگر میرے جیسا مولوی وارڈ کونسلر، سمیتی، سرپنچ، ممبر، ودھایک کس کا جھولا ڈھوتا ہو تو یہ مولوی کی حیثیت کچھ اور ہے. حدیث مایا ہے وہ مالدار اچھا ہے جو عالم دین کے دروازے پہ ہو، وہ عالم برا ہے جو حاکم کے دروازے پہ نظر آئے. تو عالم کا یہ منصب نہیں کہ وہ حاکم کے دروازے کا چکر لگائے، بلکہ وہ عالم برا ہے جو حاکم کے دروازے پہ نظر آئے، اور وہ حاکم اچھا ہے جو عالم کے دروازے پہ نظر آئے. تو تاج الشریعہ کے دروازے پر بریلی میں 7 گھنٹے تک نرسمہا راؤ بیٹھا رہا، مگر تاج الشریعہ نے کہا نہیں، میں بابری مسجد کے قاتل سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہوں. بابری مسجد کے قاتل، جو کہ بابری مسجد اسی کے دور میں شہید ہوئی، نرسمہا راؤ کی گورنمنٹ تھی دلی میں، کہا کہ میں بابری مسجد کے قاتل سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہوں. اور پھر میں کسی حاکم سے کیا ملاقات کروں؟ باپ داداؤں سے جو مسلک، مذہب اور دین کی ذمہ داری میں نے پائی ہے اس کے ادا کرنے میں لگا ہوں، فرصت کہاں ہے کہ میں کسی حاکم سے ملاقات کروں؟ سوچا کہ لوگ ضد کریں گے کہ حضور مل لیں، 50 ایکڑ زمین وہ دے دیں گے مدرسے میں فری میں، الاٹ کر دیں گے، بڑا مدرسہ قائم کر لیں گے. لوگ ضد کریں گے، اس لیے آپ بچنے کے لیے آپ گھر سے نکلے، کار پہ بیٹھ کر اپنی بیٹی پہیڑی اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے تاکہ کوئی دوسرا عالم جو آپ کا خادم، آپ کا خلیفہ، آپ کا مرید، وہ آ کے ضد نہ مچائے کہ حضور ملنے میں کیا حرج ہے، مل لیا جائے، 50-100 ایکڑ زمین وہ دے دیں گے، بڑا مدرسہ، بڑا مسلک کا فائدہ ہو جائے گا. اس ڈر سے آپ نکلے اور بیٹی کے گھر بہن چلے گئے، ملاقات نہیں کی. میں کہتا ہوں اے میری قوم، تم نے کتابوں میں تو پڑھا ہے کہ سرکار غوث اعظم کے سامنے بادشاہ وقت نے تحفہ بھیجا تھا، آپ نے قبول نہیں کیا اور ضد کیا تو اس تحفے کو آپ نے نچوڑا، اس سونے چاندی کے سکے سے خون بہنا شروع ہو گیا. اور غوث اعظم نے کہا تھا کہ غریبوں کا خون لے کر میرے پاس تحفہ پیش کرتے ہو، اگر شریعت کی لگام میری زبان پر نہیں ہوتی میں اس خون کو چھوڑ دیتا وہاں تک بہنے کے لیے جن کا تم نے مال کھا کے، اس مال کو تم نے جمع کیا ہے، جس نے تم نے غریبوں کو ستا کر تم یہ مال جمع کیا ہے. اگر شریعت کی لگام میری زبان پہ نہ ہوتی تو میں اس خون کو وہاں تک بہنے کے لیے چھوڑ دیتا. کون ہے اس زمانے میں جو غوث پاک کی یاد تازہ کر دیا ہو؟ داؤد طائی، جو اپنے زمانے کا درویش، خلیفہ ہارون رشید بغداد کا پاتاج بادشاہ، وہ حضرت امام ابو یوسف کے ذریعے بیچ میں لا کر کے داؤد طائی سے ملاقات کرنا چاہتے، مگر داؤد طائی ملنا نہیں چاہتے. اگر ضد کیا آپ کے ساتھ، آپ کے حضرت امام ابو یوسف نے ان کی ماں کے حوالے سے، ماں سے کہلوایا، اور جب انہوں نے بات مان لی اور ہارون رشید جب ملاقات کرنے گئے تو چراغ بجھا دیا. اس شرط پہ ملاقات کی، چراغ بجھایا. بادشاہ بغداد نے کہا چراغ آپ نے کیوں بجھایا؟ داؤد طائی نے کہا ظالموں کا چہرہ دیکھنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. ظالموں کا چہرہ، جو آدمی دن رات موبائل میں ننگی عورتوں کا چہرہ دیکھتا ہو،
راستہ چلتے ہوئے غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہو، جو دن رات نہ جانے کیا کیا گھناؤنے مناظر سنیما کے پوسٹر کو دیکھتا ہو، جو دن رات دوسروں کے محل کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہو، جبکہ وہ محل حرام کے پیسے سے بنا ہے۔ مکان میں جب تک حرام کی اینٹ لگی ہے، رہنے والے مکینوں پہ وہ اینٹ لعنت برساتی رہتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حرام کے پیسے سے فارچونر خریدا ہے، اس کے باوجود ہم اس پر بیٹھنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن داؤد طائی جو درویش تھے، جو نمک روٹی کھاتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ کے ذریعہ چھوڑے ہوئے مکان میں مرمت تک نہیں کی، ادھر دیوار ٹوٹتی ادھر چلے جاتے، ادھر دیوار ٹوٹتی اس طرف چلے جاتے، اور پھر آپ نے یہ دعا کی تھی، الہی جس دن یہ گھر گر جائے اور باپ کا چھوڑا ہوا ترکا جو حلال مال ہے جس دن ختم ہو جائے، اسی دن مجھے موت دے دینا۔ اپنے وقت کا زاہد اعظم بادشاہی وقت سے ملاقات نہیں کرنا چاہا، اگر وہ زبردستی آ بھی گیا تو چراغ بجھا دیا۔ یہ 800-900 1200 سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں کون ہے جو داؤد طائی کی یاد تازہ کر گیا؟ اس زمانے میں کون ہے جو غوث اعظم کی یاد تازہ کر گیا؟ اس زمانے میں کون ہے درویش جو حضرت ابراہیم بن ادہم کی یاد تازہ کر گیا؟ وہی اس زمانے کا درویش تاج الشریعہ اصغر رضا کا ازہری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص حضور تاج الشریعہ، عرص خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ احقاق حق ابطال باطل، یہ عالم کا تو امتیاز ہوتا ہے کہ عالم ہمیشہ حق بولے، چاہے گردن پہ تلوار لٹکتی رہے مگر وہ حق بولے، وہ منہ دیکھ کر بات نہ کرے، وہ کسی دوسروں کے دباؤ میں نہیں آئے۔ اور عالم کا حق بولنا یہ رات بھر نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس لیے عالم کا مقام بلند ہے۔ ہم لوگوں نے عالموں کی جیسی کی تیسی کر دی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آج پوری دنیا میں ان کے نام کا جو ٹنکا بج رہا ہے، وہ بہت رات بھر 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے والے درویش نہیں تھے۔ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لیکن رات بھر 1000 رکعت نماز نفل نہیں پڑھتے تھے، فرض نماز پڑھتے تھے، واجب پڑھتے تھے۔ جبکہ اس طرح کا عالم جن کے پاس دنیا بھر سے استفتاء آئے، جو پوری قوم کی ضرورت ہو جائے، ان سے سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب، نفل، یہ ساری چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ وہ صرف فرض اور واجب ادا کرے اور قوم کی ضرورت پوری کرے۔ لیکن اعلیٰ حضرت اس منصب پر فائز ہونے کے باوجود آپ سنت غیر مؤکدہ تک نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ نفل اور نفل کا بھی پابندی سے نفل کی ادائیگی کرتے تھے، لیکن 1000 رکعت نماز نفل نہیں پڑھتے تھے۔ وہ دنیا بھر کے فتنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے سونے کے لیے، باقی فرائض و واجبات کی ادائیگی کے لیے اس سے جو ٹائم بچتا تھا، فتنوں کا منہ بند کرنے کے لیے کتاب لکھنے میں کچھ لگا دیتے تھے۔ آج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے گئے ہوئے 107 سال 8 سال ہو گئے، لیکن آج سے 50 سال پہلے ان کے عرس کی کہانی تھی کہ صرف 300 لوگ منظر اسلام کے چھت پہ رہتے تھے، جس میں سے بڑے بڑے عالم حضور مجاہد ملت، حضور صدر الافاضل، حضور صدر الشریعہ، حضور ملک العلماء، حضور محدث صورتی، یہ سب جلیل القدر ولی عالم یہ سب اسٹیج پر رہتے تھے۔ بمشکل تمام 300-400 لوگ رہتے تھے آج سے 50-60 سال پہلے۔ لیکن آج بریلی کا حال عرس رضوی تو چھوڑیے، ابھی عرس تاج الشریعہ ہو رہا ہے، وہاں لاکھوں لوگ بریلی پہنچ چکے ہیں، بریلی کی گلیاں زائرین سے بھر چکی ہیں۔ عرس رضوی کے موقع پر ساری مسجدیں، ساری سڑکیں، سارے مدرسے، پھر اسلامیہ انٹر کالج کا گراؤنڈ، جامعۃ الرضا کا گراؤنڈ، لگتا ہے کہ 25 سے 30 لاکھ لوگوں کا سیلاب بریلی میں جمع ہو گیا۔ یہاں تو سال گزرنے کے بعد بیٹا اپنے باپ کو بھول جاتا ہے، 2-4 سال تک عرس منایا، اس کے بعد بھول گیا۔ یہاں وقت گزرتا جا رہا ہے، زائرین کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہر محفلوں میں رضا کا ذکر ہو رہا ہے۔ علی گڑھ کے نئے فارغین رضا کے دشمن، ندوہ اور سہارنپور اور دیوبند کے لوگ اعلیٰ حضرت کے دشمن، اور یہ دشمنی 100 سال پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ ان تمام دشمنوں کے بیچ میں رضا کا نام مثل سورج چمکتا چلا جا رہا ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ احمد رضا اکیلے تھے، پر آج کروڑوں نام کے ساتھ لفظ رضا جڑا ہوا ہے۔
شہریار رضا، احسن رضا، توصیف رضا، قمر رضا، محسن رضا، یہ رضا وہ رضا، لاکھوں گھروں میں رضا منزل، ہزاروں مسجدوں میں رضا جامع مسجد، خانقاہوں میں خانقاہ رضویہ قادریہ، خانقاہوں میں نام رضا کا نام، مسجد میں رضا کا نام، مدرسے میں رضا کا نام، نام کے ساتھ رضا کا نام. یہ جو پوری دنیا میں ہے مٹانے والے مٹ گئے، مگر رضا کا نام زمین سے نکل کر آسمان کی بلندی پہ پہنچتا جا رہا ہے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی. یا کسی دلال کی دلالی کی وجہ سے نہیں ہے، چونکہ رضا نے 1000 ہتھیار کتاب کی شکل میں دیا ہے. مناظرہ ہوگا آسٹریلیا میں علم غیب کے ٹاپک پر. کتاب دہلی سے نہیں جائے گی، احمد رضا خان کی لائبریری سے جائے گی. مناظرہ ہوگا سری لنکا میں معجزات مصطفی کے عنوان پر، تو کتاب احمد رضا خان فاضل بریلوی کی لائبریری سے جائے گی. تو جب تک یہ فتنے رہیں گے، ان فتنوں کا جواب دینے کے لیے احمد رضا کی دی ہوئی کتاب والے ہتھیار کا استعمال ہوتا رہے گا. تو کھا کھا کر تون اونچا کرنے والے، ایسی کار ایسی خانقاہ میں رہنے والے، باپ دادا کی چادر بیچ کر کھانے والے پیروں کا نام نہیں بلند ہوگا. جن کے ہتھیار سے میدان مناظرہ جیتا جائے گا، انہی کا ٹنکا بجے گا، انہی کی شہرت. بھول جائیں کہ اب باپ کے نام پہ آپ کو عزت ملے، بھول جائیں کہ صاحب باپ کی چادر بیچ کے آپ کھائیں، تو چادر بیچ کے کھائیے مگر رضا پہ انگلی مت اٹھائیے. پھول بیچ کے کھائیے مگر رضا پہ انگلی مت اٹھائیے. رضا نے عشق رسول میں ڈوب کر جو کام کیا ہے، اس کام کا جواب نہیں ہے. معلوم ہے تمہیں، آج مدرسہ مٹ گیا ہوتا، یہ خطاب کی محفلیں ختم ہو گئی ہوتی، فتویٰ کی عزت پامال ہو جاتی. کیوں؟ اکھاڑا بازوں کا دورہ ہوتا. وہ تو 1000 خطابات کی موجودگی میں چند اکھڑیا جو وکالت کرتے ہیں، اکھاڑے کی وکالت کرتے ہیں، تازیہ داری کی وکالت کرتے ہیں، امام حسین کی 2 قبریں تازیہ میں بنانے کی، اس پر عورتوں کی بھیڑ جٹا کے وہاں صاحب ناریل پھوڑنے کی جو مشرکانہ حرکتیں کرتے ہیں تاکہ 2 پیسے کمائیں. یہ لوگ جو پنجہ کے نام پہ جھوٹ بول کر کے حسین کی سواری اس کے سر پہ آ گئی، اور یہ صاحب بیٹا دے رہے ہیں، بیٹی دے رہے ہیں. صاحب تمام دیکھیے، آج سے 30 سال پہلے میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا ایک بے نمازی آدمی جو بالکل لنگوٹا دھوتی پہن کے رہتا تھا. وہ میرا پڑوسی، میرا دور کا رشتہ دار کہلاتا تھا. محرم کے موقع پر وہ ناچنے لگتا تھا اور لوگ کہتے تھے حسین کی سواری اس پہ آ گئی. گاؤں سماج کی عورتیں جمع ہوتی تھی کہ بابا حسین مجھ کو بیٹا دے دیجئے. ٹھیک ہے جاؤ، ہو جائے گا. یہی ڈرامہ بمبئی میں ہوتا تھا. لیکن میں کہتا ہوں اے میری قوم، آج یہ ڈرامہ ختم ہو چکا ہے. چوری چھپے کہیں ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کس نے بر وقت ان تمام خرافات، واہیات اور جہالت پہ پہرا بٹھایا؟ تنہا رضا کی ذات ہے جس نے آج سے 100 سال پہلے ان مرفجات تازیہ کاری کے خلاف انہوں نے قلم کی تلوار اٹھایا. اور ان علماء کرام کو داد دیجیے جو اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد ان کی کتاب، ان کے فتووں کو لے کر جب پوری فیلڈ میں پھیل گئے اور پوری دنیا میں پھیل کر مسجدوں کے ممبر اور مدرسوں کی چٹائی سے رضا کا پیغام عام کیا. رضا فتویٰ رضیہ لکھ دیا. وہ قبر میں آرام کرنے جنت چلے گئے. لیکن ہر گھر گاؤں پہنچانے والے وہ عالم دین ہیں جنہوں نے رضا کا فتویٰ عام کیا ہے. ان مبلغین، ان دعات، ان مصلحین کو داد دیجیے جن کے رضا کے مسلک کو گھر گھر پہنچایا. آج اسی کا نتیجہ ہے کہ پنجہ والے ختم ہو گئے. اسی کا نتیجہ ہے کہ تازیہ اٹھا کر 2 پیسہ کمانے والے وہ حاشیے پہ چلے گئے. آج اگر مسجدوں کے مولوی کی عزت ہے، امام کے خطابات کی دھمک ہے، فتوے کی حرمت ہے، مدرسہ قائم ہے، فتویٰ کی عزت قائم ہے، خطابات قائم ہے، سیرت کے جلسے قائم ہے، علماء کا ہاتھ چوما جا رہا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں. آج بدعتوں پہ نہیں سنتوں پہ عمل ہو رہا ہے. تو اس صدی میں احسان احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نعرہ تکبیر، زور سے بولیے نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت. شفیع محشر کانفرنس علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ. اے میری قوم، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے مبلغین میں ایک نام حیدر ملت کا ہے. زبردست بھائی، زبردست مبلغ. اور سنیے میری بات، جو اخلاص کے ساتھ تبلیغ کرتا ہے، خطابت کرتے کرتے ولی بن جاتا ہے.
جو اخلاص اچھی نیت کے ساتھ کہ لوگ نیک بن جائیں، لوگ شریف بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، لوگ جنتی بن جائیں، لوگ گمراہی سے بچ جائیں، کفر سے بچ جائیں، شرک سے بچ جائیں، بدعقیدگی سے بچ جائیں، اس ارادے سے جو کتاب لکھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کرتے کرتے وہ ولی بن جاتا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ انہی ولیوں میں سے ایک ولی تھے جو مستجاب الدعوات ولی تھے، جو روشن ضمیر ولی تھے۔ وہ 1000 رکعت نماز نفل نہیں پڑھتے تھے، مگر کسی کے دباؤ میں آ کر وہ حق بات چھپاتے رہے تھے، وہ حق بات بولتے تھے۔ ہزاروں لاکھوں کتابات کیے، سینکڑوں کتابیں لکھیں، درس گاہوں میں بیٹھ کر درس بخاری دیا، اخیر میں جاتے جاتے جامعۃ الرضا قائم کیا۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا زبردست مبلغ، کبھی کسی مصلحت پسندوں کو خاطر میں نہیں لایا، نہیں دیکھا کہ کون بڑا مولانا ہے، پارلیمنٹ کا MP ہے، کون بڑی خانقاہوں کا کون شیخ ہے۔ جس کو بھی دیکھا کہ مسلک کا مخالف ہے، اس کے خلاف ڈٹ کر آپ نے خطاب کیا، جم کر کتابیں لکھی۔ اسی حق گوئی نے انہیں ولایت کی دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ روشن ضمیر شیخ ہو گئے تاج الشریعہ۔ ذرا غور سے سنیے گا، ہم کوئی واٹس ایپ والی بات نہیں کرتے ہیں۔ ہم آج سے 25 سال پہلے پٹنہ کے بغل میں جہان آباد ہے، IAS کی تیاری کرنے کی غرض سے، کیونکہ میرا رزلٹ میٹرک سے لے کے MA تک زبردست رہا، سینکڑوں لڑکوں میں فرسٹ کلاس لاتا رہا، تو اس کے لیے صرف ہم نے کبھی گٹکا نہیں کھایا، کبھی سگریٹ نہیں پیا، کبھی بیڑی نہیں پی، کبھی تمباکو نہیں کھایا، ہم نے کبھی غلط دوستوں کی صحبت میں نہیں رہا۔ اگر کبھی بقرعید کی نماز پڑھانے کے لیے گئے، اگر 151 روپے نذرانہ ملا تو وہاں سے آ کر کے رس ملائی اور سموسہ کھایا نہیں دوستوں کے ساتھ۔ اس پیسے سے ہم نے ڈکشنری خرید کر میں نے اسٹڈی کی ہے۔ اس زمانے میں آج بھی ہمارے بچے محنت مشقت کریں، چاہے اسکول کالج میں پڑھنے والا ہو، چاہے مدرسے میں پڑھنے والا، اگر کچھ کرنا ہے دنیا میں تو روزانہ کم سے کم 12 سے 15 گھنٹے خرید دیکھ کر پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو نہیں بلندی پہ پہنچ پائیں گے۔ تاج الشریعہ 3 سال تک مصر میں رہے، مگر دریائے دجلہ کے بریج کو نہیں دیکھا۔ وہ دریائے نیل، وہ دریائے نیل جو مصر کی مشہور ندی، جسے آپ جنتی ندی کہتے ہیں، وہ نیل کہاں ہے؟ مصر میں ہے۔ نیل کو نہیں دیکھا۔ کوہ طور پہاڑ ہے مصر میں، اس طور کو دیکھنے نہیں گئے، صرف کتاب دیکھا، درسگاہ دیکھا۔ ریزلٹ کیا نکلا؟ عرب اور عجم کے کئی لاکھ اسٹوڈنٹس میں آپ مقام امتیاز حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوئے ہیں، ریزلٹ نکلا ہے UPSC کا۔ کانپور کا ایک ہندو گھرانے کا بچہ 22 سال کی ننھی عمر میں IAS نکال لیا، اب وہ DM بن گیا۔ صرف 22 سال۔ اگر بچہ بھی 16 سال میں میٹرک کرے گا تو 18 سال میں انٹر کرے گا، 19 20 21 22 سال میں گریجویشن مکمل ہوگا۔ پہلے 3 سال کا کورس تھا، ابھی 4 ایئرز کا کورس ہو گیا گریجویشن کا۔ 22 سال میں تو گریجویشن کرے گا، پھر اس کے بعد 5 سال بندہ تیاری کرتا ہے UPSC کی، 18 گھنٹے پڑھاتا ہے، تب جا کے وہ UPSC کریکٹ کرتا ہے۔ یہ 22 سال کا لڑکا فرسٹ اٹیمپٹ میں IAS کریک کیا ہوا، اب سبھی DM بنے گا۔ جب لوگ ان سے پوچھنے آئے اس کی ماں سے کہ تمہارا بیٹا پڑھتا کیسے تھا، ماں بولی روتے ہوئے کہ میرا بیٹا ہولی کے دن میں سارا بچہ ہولی کھیلتا تھا، یہ کتاب لے کے سیڑھی پر بیٹھ کے پڑھتا تھا۔ میرا بچہ دیپاولی کے دن پٹاخہ نہیں چھوڑتا تھا، اسی سیڑھی پر بیٹھ کے پڑھتا رہتا تھا۔ روم میں پڑھتا، جب اکتا جاتا سیڑھی پہ آ کے بیٹھ کے پڑھتا تھا۔ میں کہتا ہوں جب ایک غیر مسلم کا بچہ 12 سے لے کے 15 گھنٹے تک اسٹڈی کرے، 22 سال میں فرسٹ اٹیمپٹ میں IAS نکالنے میں کامیاب ہو جائے، اگر مسلمان کا بچہ اگر یہ بھی 12 سے لے کے 15 گھنٹے تک اسٹڈی کرے، رات بھر پڑھے، فجر میں 10 منٹ کے لیے چلا جائے، پھر اس کے بعد آئے تو 4 گھنٹہ سوئے، پھر ظہر میں چلا جائے، پھر 4 گھنٹہ پڑھے، پھر 10 منٹ کے لیے عصر میں چلا جائے، پھر 2 گھنٹہ پڑھے، پھر 10 منٹ کے لیے مغرب میں چلا جائے، پھر 2 گھنٹے پڑھے، پھر 15 منٹ کے لیے عشاء میں چلا جائے، پھر 5 گھنٹے سوئے، پھر کتاب لے کے بیٹھ جائے۔ کیونکہ اسلام میں جو نماز کا ٹائمنگ ہے، عشاء کے بعد فجر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے، وہ وقت ہے آرام کرنے کا۔ فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے، وہ وقت ہے کام کرنے کا۔ رات میں سویا 8 گھنٹے، نماز فجر میں 10 منٹ، فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا 10 گھنٹے، پیٹ کے لیے 10 گھنٹے، جنت کے لیے 10 منٹ۔ نہیں ہوگا ایسا
صرف پیٹ کے لیے 10 گھنٹے گزاریں اور 10 منٹ نماز پڑھنے کے لیے آنے میں آپ کو بوجھ محسوس ہو نہیں ہوگا. جو فجر چھوڑے گا چہرے کا نور مٹے گا, جو ظہر چھوڑے گا روزی سے برکت ختم ہوگی, کروڑوں کمانے کے بعد وہ کنگال اور بھکاری رہے گا. جو عصر چھوڑے گا بدن سے طاقت ختم ہوگی, چاہے وہ روزانہ 5 لیٹر دودھ پیے, چاہے وہ 5 کیجی سنترا اور انار کھائے, نہیں ہوگا. جو عصر کی نماز چھوڑے گا بدن سے طاقت ختم ہوگی. جو مغرب چھوڑے گا اولاد سے فرما برداری ختم ہوگی. جو عشاء چھوڑے گا نیند سے راحت ختم ہوگی. ذرا دیکھیں ٹائمنگ, سونے کے ٹائم میں کوئی نماز فرض نہیں, کام کرنے کے ٹائم میں کوئی نماز فرض نہیں. 10 منٹ پیٹ کے لیے, 15 منٹ جنت کے لیے. 10 گھنٹے پیٹ کے لیے آرام کریں, 10 منٹ فجر میں چلے جائیں جنت کے لیے. جو اس حساب سے کرے گا, ادھر سے محنت چلے گی, ادھر سے نماز کی برکت چلے گی, کامیابی قدم چومے گی. ایسا نہیں ہوگا یہ مظفر پور والوں کہ ہم یہاں سے اجمیر چلے جائیں کہ بابا سلطان الہند میرے بیٹے کو ڈی ایم بنا دیجئے, میرے بیٹے کو فلاسفر بنا دیجئے. نہیں ہوگا. اگر ہم آم کا پیڑ لگا دیں چلے جائیں کہ بابا میرے آم کے پیڑ میں سیب لگا دیجئے. غریب نواز قبر سے نکل کر تو تماچا مار کے بھگا دیں گے. کیا تو نیچرل سسٹم کے خلاف کام کرنے کہتا ہے؟ یہ تو نیچرل سسٹم ہے کہ آم کے پیڑ میں آم, لیچی کے پیڑ سے لیچی, کٹہل کے پیڑ سے کٹہل, دھان لگا کے دھان, گیہوں لگا کے گیہوں, مکئی لگا کے مکئی. ایسا نہیں ہوتا ہے. چاہے سنڈیلا سے ہو, چاہے بریلی سے ہو, مسولی سے ہو, بلگرام سے ہو, کچوچا سے ہو, اور جہاں سے بھی ہو. میں بریلی شریف سے وابستہ ہوں, اعلیٰ حضرت کے سلسلے سے میں مرید ہوں. اسی سلسلے کی خلافت و اجازت قانون شریعہ سے مجھ کو حاصل ہے. اور میں پھر بھی کہتا ہوں بریلی سے 1 لاکھ تعویذ لے آؤ اور آم کے پیڑ میں لگا دو اور یہ کہو کہ اس سے لیچی نکلے گی. ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا, نہیں ہوتا ہے. ہاں, لیچی کے پیڑ میں پھل نہیں ہو رہا ہے, وہ پھل کھٹا ہو رہا ہے. تب لاؤ بریلی اور سنڈیلا سے تعبیر, اس میں لگا دو. اس کا فائدہ ہوگا کہ جو پھل کھٹا ہونے والا ہے وہ میٹھا ہو جائے گا. یہ تو ہو جائے گا, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ لیچی کے پیڑ سے سیب نکل جائے. یہ نہیں ہوگا. لگے ہاتھوں سن لے, جو بچہ میٹرک میں 90% نمبر لایا, انٹرمیڈیٹ میں 95% نمبر لایا, گریجویشن میں 99% نمبر لایا, محنت میں کوئی کمی نہیں کی. پہلے 8 گھنٹے پڑھتا تھا, 12 گھنٹے پڑھنے لگا, پھر 15 گھنٹے پڑھا. یہ چلا جائے اجمیر, کہے بابا میں نے محنت میں کوئی کمی نہیں کی ہے, میں نے 12-15 گھنٹے میں نے اسٹڈی کی ہے. تو بابا صرف آپ کی نظر کرم کا میں بھکاری ہوں, آپ دعا فرما دیں. ادھر سے محنت چلے گی, ادھر سے غریب نواز اپنی قبر میں ہاتھ اٹھا دیں گے, کامیابی قدم چومے گی. جس کے پاس محنت ہے, خدا کی رحمت نہیں ہے, اس کے مقابلے میں مصطفیٰ کا غلام جس کے پاس محنت بھی آ جائے, خدا کی رحمت بھی شامل ہو جائے, ہر فیلڈ میں کافر پیچھے رہیں گے, غلام مصطفیٰ آگے ہو جائے. اے میری قوم, اے میری قوم, میں تم سے کہتا ہوں, اپنے بچوں سے میں کہتا ہوں, صرف استاذ کا پاؤں دبانے سے علم نہیں آتا ہے, صرف استاذ کا کپڑا صاف کرنے سے علم نہیں آتا ہے, صرف استاذ کے چپل میں پالش کرنے سے علم نہیں آتا ہے. 10 گھنٹے پڑھو اور 10 منٹ کا ٹائم نکال کے استاذ کا پاؤں دبائیے. 10 گھنٹے کتاب پڑھو, 10 منٹ کا ٹائم نکال کے استاذ کا کپڑا صاف کر دو. اس سے استاذ کا دل خوش ہوگا, دعا ملے گی, ادھر سے محنت چلے گی, ادھر سے استاذ کی دعا چلے گی, کامیابی قدم چومے گی. تم فقیر بن جاؤ, محدث بن جاؤ کہ بہت سب لڑکا جو کھینی لگاتا رہا, استاذ کی کھینی لٹاتا رہا, کپڑا دھوتا رہا, اور صاحب اس کے چپل میں پالش کرتا رہا, اور پان دمان سے لا کے کھلاتا رہا, چونا لگاتا رہا, کتھا ڈالتا رہا, وہ کتھا لگاتا ہی رہ گیا, مفسر مفقیر خطیب نہیں بن پایا. کیوں؟ استاذ کی دعا ملی, جنت ملے گی اس کو, استاذ کی خدمت کی نیکی ملے گی, مگر علم میں ملے گا مطالعہ کرنے سے. اس لیے بات یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے جو بولے کسی فاتحہ دلاؤ, عرض کرو, چادر چڑھاؤ, سندل چڑھاؤ, قبر کو دھو کے پی جاؤ, جتنا پینا ہے 5 بالٹی قبر کو دھو کے پی جاؤ. اگر وہ یہ بولے کہ صاحب نماز پڑھنا سے کیا ہوتا ہے, یہ سب بزرگان دین نظر کرم فرما دیں گے, جنت مل جائے گی.
وہ بھی جہنم کا راستہ چنا ہے، چونکہ جو نماز چھوڑے گا اس کو کوئی نفل اس کا قبول نہیں ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر بندہ نماز کا جواب دینے میں ناکام رہا فقط خواب و خسر، ہلاک اور تباہ و برباد ہو گیا۔ نماز کا جواب دینے میں کامیاب ہوا فقط افلح و انجح، کامیاب اور بامراد ہو گیا۔ ذرا غور سے سنی، جو بولے وہابی نجدی صرف نماز پڑھ، چادر پوشی حرام، پھول چڑھانا حرام، محرم کا کھچنا حرام، جو رجب کے چھٹی شریف کی بریانی حرام، وہ بھی جہنمی ہے۔ جو نماز روزے کی وکالت کرے اور یہ نفل مستحب کاموں کی مخالفت کرے وہ بھی غلط راستہ چنا ہے۔ اور جو میلاد، فاتحہ، جلوس محمدی، محرم کا کھچڑا، غریب نواز کی چھٹی، غوث اعظم کے بقرعید کی وکالت کریں اور بولے نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ بھی جہنم کا راستہ ہے۔ اور جو بولے صرف نماز پڑھو، میلاد فاتحہ حرام ہے، وہ بھی جہنم کا راستہ ہے۔ تو جنت کا راستہ ہے کون؟ جنت کا راستہ ہے بیچ کا راستہ، جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نماز بھی ہوگی، نیاز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، جلوس محمدی بھی نکالا جائے گا، غوث اعظم کا بکرا بھی ذبح ہوگا، اور پھر فرائض و واجبات کی بھی ادائی ہوگی۔ نماز پہلے، نفل بعد میں، نماز پہلے، جلوس بعد میں، نماز پہلے، 11ویں کا بکرا بعد میں۔ اور جو یہ فرض ادا کرے، نفل ادا کرے، وہی سیدھے راستے پہ چل کے جنت الفردوس پہنچ جائے گا۔ اسی کا نام مسلک اہل سنت ہے، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ یہی مسلک اعلیٰ ہے۔ اس سے ہٹ کے اپنی فکر لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ جو بات قرآن کی ہے وہ سچی ہے، جو بات حدیث کی وہ سچی۔ بس جاتے جاتے ایک بات میں کہتا ہوں، کثرت دین کی خدمت سے بندہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے اور بندہ روشن ضمیر ہو جاتا ہے۔ پیر روشن ضمیر، پیر روشن ضمیر۔ روشن ضمیر کا مطلب دل اتنا روشن ہو جائے کہ سامنے والا آئے، یہ آنکھ بند کرے، ان کے دل کی ساری باتوں کو پڑھ لے۔ اس کو پیر روشن ضمیر ہے۔ یہ باتیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ کثرت عبادت سے، گناہوں سے بچنے سے اور دین کی خدمتوں سے۔ میں جس محلے میں رہتا تھا جہان آباد میں، اس محلے کا ایک عالم مجھے بتایا کہ الہ آباد میں جہاں وہ رہتے تھے، میرے محلے کا ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ تاج الشریعہ سے مرید ہونے کے لیے بریلی گیا۔ ذرا غور سے سنیے گا، تاج الشریعہ سے مرید ہونے بریلی گیا۔ تاج الشریعہ سے سارے لوگ مرید ہونا چاہتے تھے، عوام خواص سارے لوگ مرید ہونا چاہتے تھے۔ اس لیے پوری دنیا میں کم و بیش 10 کروڑ لوگ سوائے تاج الشریعہ کے کسی دوسرے پیر کے کھانے میں نہیں ہے، چونکہ اکیلے تاج الشریعہ ہزاروں لاکھوں پیروں پہ بھاری تھے کہ اتنے کروڑ لوگ کم و بیش ان سے مرید ہوئے۔ وہ شخص مرید ہونے گیا، مرید ہو گیا، 2 دن وہاں ٹھہرا، اس کے بعد واپس آنے لگا۔ اس نے سوچا کہ چلو حضرت کو نذرانہ پیش کریں، اس کے بعد واپس گھر جائیں، لیکن پاس میں پیسے نہیں تھے۔ اتنا پیسہ تھا کہ جو بریلی سے الہ آباد تک پیسنجر ٹرین کا کرایہ ہو سکتا تھا، اتنا ہی پیسہ اس کے پاس تھا۔ میاں بیوی دونوں ہیں، کرائے کے لائق پیسہ ہے، نذرانہ بھی دینا ہے، بغیر نذرانے کے تو جانا نہیں ہے، چونکہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ وہ مگر وہ کہا کہ آپ کیسے کیا ہوگا، کہا چلو ٹی ٹی سے منت سماجت کر لیں گے، لیکن ہم نذرانے پیر صاحب کو دیں گے۔ ذرا غور سے سنیے میری بات، کس طرح ایک عالم دین کثرت دین کی خدمت سے مستجاب الدعوات روشن ضمیر شیخ ہو جاتے ہیں۔ تاج الشریعہ خطابت اور تحریر اور درس و تدریس، نمازوں کی پابندی اور اوراد و وظائف سے لوگ ان کو ملا کی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا ہیں، مگر ولی اور قطب نہیں ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ چھوکرا آج کا اعلیٰ حضرت کو ولی نہیں مانتا ہے، مگر علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے ولی تھے، اس نے کھچوچھا میں وضو کرتے ہوئے جب رونا شروع کیا، محدث اعظم ہند نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں، کیا کسی زہریلے کیڑا نے کاٹا ہے؟ کہا کیڑا نے نہیں کاٹا ہے، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتوں کے کاندھے پر قطب الارشاد احمد رضا کا جنازہ جا رہا ہے۔ ادھر یہاں 25 صفر 1340 ہجری جمعہ کے دن 2:38 پہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، ادھر اسی وقت میں اعلیٰ حضرت کی روح بریلی شریف پہ پرواز کر رہی ہے۔ یہ ولی کہتے ہیں کہ ولیوں کے سردار کا جنازہ فرشتوں کے کاندھے پہ دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب ہوا ولی ولی کو پہچانتے ہیں۔ اور آج کا اگر کم پڑھا لکھا اگر مولوی اعلیٰ حضرت کو صرف عالم مانے، ولی نہیں مانے، یہ ان کی کوتاہ بینی ہے۔ اب ذرا سنیے تاج الشریعہ، یہ تجربہ بالکل فیکٹ تجربے کی روشنی میں انہوں نے کیا کہا کہ چلو حضرت سے ملاقات کر لیتے ہیں، نذرانے دے دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہوگا ٹرین پہ سمجھ لیں گے۔ تو آیا پیروں کا طریقہ ہے کہ لا منع لا تما لا منع لا جمع،
बुजुर्गान दीन पीरान कबार वो मुरीदों की दौलत पे ललचाई निगाह नहीं डालते हैं। अगर बगैर लालच के कोई नजराना दे दे तो मना भी नहीं करते हैं, और अगर ले लें तो दांत से पकड़ पकड़ के जमा भी नहीं करते हैं। जामिअतुर रज़ा उसकी मिसाल है, पैसे से दिन की खिदमत करते हैं। ताजुश शरिया ने उसी उसूल पर अमल करते हुए जो भी नजराने देते थे वह ले लेते थे। महफिल में सैकड़ों मुरीदीन थे, सबने नजराने दिया, सबका नजराना कबूल कर लिया, किसी का लौटा के नहीं दिया। लेकिन ये इलाहाबाद का मुरीद जब नजराना देना दिया, हजरत ने कबूल कर लिया, उसके बाद ये कहते हुए लौटा दिया, इसे मेरी तरफ से रख लो, सफर में काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरी तरफ से रख लो, सफर में काम आएगा। वो मुरीद चीख मार के रोना शुरू कर दिया। कहा कौन जाने के ताजुल शरिया कौन है? मेरा पीर रोशन ज़मीर है, मेरा पीर रोशन ज़मीर है। सबों के नजराने लिया, किसी का लौटा के नहीं दिया। मेरे सफर का खर्चा मेरे पास नहीं था, हजरत ने लौटा के कहते हुए कि सफर में काम आएगा। ये इस बात की दलील है कि ताजुल शरिया खुश्क आलिम नहीं, अपने जमाने की कुतुब का नाम है, अपने जमाने के वली कामिल का नाम है, रोशन ज़मीर शेख का नाम है। अल्लाहु समद ताजुल शरिया को दीन की खिदमतों ने और आदो वज़ाइफ की पाबंदी ने मसलक पर मजबूती से कायम रहने की वजह से रोशन ज़मीरी का मकाम हासिल है। तो हम हैदरी मिल्लत को हमने ही नहीं देखा, देखे होंगे, हमने करीब से नहीं जाना। इतना ही जानते हैं कि रोशन ज़मीर शेख ताजुल शरिया ने खिलाफत से नवाजा। यह इस बात की दलील है कि एक वली अपनी निगाहों से जानते थे कि हैदरी मिल्लत मुबर्रिज़ के आला हज़रत का मुबल्लिग भी है और अपने ज़माने का वली भी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को सरकार ताजुल शरिया के सदक़े हमें आशिक़ रसूल बनाए, हमें अपने दीन ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र अता फरमाए। मैंने इब्तदाई तौर पर जो कहा था कि इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी फ़िक्रें, हम लोग छोटे लोग हैं, हमें उनसे ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए, मगर उनकी फ़िक्र का करोड़वां हिस्सा भी हमारे पास नहीं है। इसलिए फ़िक्र करें अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की, अपने अक़ायद की, अपने अमाल की। सिर्फ जज्बाती गुफ्तगू ना हो, खाली खोले नारा ना हो, बल्कि उस नारे में दम होना चाहिए, उस नारे में असर होना चाहिए। अल्लाह अपने बाल बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, तो मेहनत करवाएं, आज अच्छा आलिम बने, अच्छा डीएम बने। हर शोबे में अच्छे लोगों की ज़रूरत है। अच्छे लोग मेहनतों से बनते हैं और अल्लाह से दुआ करने से बनते हैं। हमारे पास दोनों दौलतें रहनी चाहिए, खुदा की रहमतों की, अल्लाह से दुआ करने की और मेहनत और मशक्क़त करने की। अल्लाह ताला हुज़ूर हैदरी मिल्लत की कब्र में रहमतुल नूर अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके लिए आने वाली सारी मंजिलें आसान फरमाए, बिला हिसाब व किताब अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को भी मरते दम तक कुछ न कुछ मसलक हक़ की खिदमत करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।